بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں ایک اہم ٹاپک پہ آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرنے لگا ہوں۔ وہ ہے راشا کی بیماری، جس میں پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ کانپتے ہیں، کسی کا سر کانپتا ہے، کسی کے ہاتھ اور پاؤں اور منہ بھی ساتھ کانپتا ہے۔ یہ ایک ایسی پرابلم ہے، یہ پٹھوں کی کمزوری سے ہوتا ہے اور بعض لوگوں میں یہ مروسی بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک ٹپس لایا ہوں میں آج، فروٹ ٹائپ، جو آپ استعمال کر کے بہت نفع حاصل کریں گے، اور اللہ پاک آپ کی صحت کو، آپ کی زندگی میں بہتری لائے گا، آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ ایک لاجواب قسم کی ٹپس ہے اور آزمودہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بہت آزمودہ ہے، بہت لوگ اس کو استعمال کر چکے ہیں، اور یہ تو نہیں میں کہتا کہ بھی راشا بالکل ختم ہو جاتا ہے، لیکن کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے، کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ایلوپیتھک میں، ہومیوپیتھک میں اس کا پراپر مستقل ہمیشہ ختم، اس کو جڑ سے ختم کرنے کا کوئی علاج موجود نہیں، لیکن یہ جو ٹپس ہے اس سے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، کافی حد تک یہ بہتر ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا تو مکمل ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ توہمات باندھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ایسے لوگ جن کو اعصابی کمزوری ہے، چاہے وہ ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، چاہے ان کی ٹانگ کانپتی ہے، چاہے ان کا جو ہے نا سر کانپتا ہے، یا سر جو ہے نا کانپتا ہے، اور اسی طرح ایسے مرد حضرات جن کو اعصابی کمزوری کی وجہ سے مردانہ پرابلم آ رہا ہے، یعنی عمر کے حساب سے نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اعصابی کمزوری کی بنا پہ، اعصابی کمزوری کی بنا پہ مردوں میں یہ پرابلم آ جاتی ہے، جنسی کمزوری، مردانہ پرابلم آ جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا، آپ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ اکثر نسخوں میں اس کا کہتے ہیں، بھئی مرد ہوتا کس لیے ہے؟ آج تک کسی عورت نے خسرے کے ساتھ شادی کی ہے؟ یا کوئی اپنی بیٹی کی شادی کسی خسرے کے ساتھ کرتا ہے؟ مرد شادی کس لیے کرتا ہے، عورت شادی کس لیے کرتی ہے؟ یہ بات آپ کے ذہن میں ہے تو پھر آپ اس میری ویڈیو پہ تنس نہ کیا کریں، ان کو مثبت لیا کریں، پازیٹیو لیا کریں۔ اچھا، تو یہ بات کر رہے تھے، ایک ہوتی ہے دراک منقع، دراک منقع، دراک منقع لیں گے آپ، اور ساتھ لیں گے بادام، اور ساتھ لیں گے آپ جناب چھولے بھونے ہوئے۔ آپ چھولے بھنے ہوئے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بوائل کیے ہوئے چھولے، کالے چھولے جو ہے نا بوائل کیے ہوئے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، دراک منقع، بادام، اور بوائل کیے ہوئے یا بھنے ہوئے چھولے۔ یہ آپ تینوں جو ہے نا لیں گے، دراک منقع کے 11 دانے لیں گے، 11 دانے بادام کے لیں گے، بادام کی گریوں کے، اور ایک مٹھی کے برابر، کتنے؟ ایک مٹھی بھرے، ایک مٹھی کے برابر لیں گے چھولے۔ دراک منقع چبا لیں، کھا لیں، بادام ساتھ کھا لیں، چبا لیں اچھے طریقے سے۔ کھانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اس کو تھوڑا بہت رگڑا شگڑا منہ میں ڈالیں اور ایک دو وہ کریں تو اس کے بعد کھا لیں۔ دراک منقع اور بادام جو ہے نا یہ بریک کر کے کھائیں، ان کو جتنی دیر ہو سکتا ہے چبا چبا کے صحیح طریقے سے دانتوں کی مدد سے جو ہے نا چبائیں، تاکہ یہ صحیح طریقے سے جو ہے نا بریک ہو کر معدے میں جائے۔ یاد رکھیں، ہمارا کھانا، ہماری چیزیں ہمیں اس لیے صحیح طریقے ہماری باڈی کا حصہ نہیں بنتی کہ کھانے کے لیے جو بیسک ٹائم ہے، جو دانشور کہتے ہیں، جو حکماء کہتے ہیں، جو طب کے ماہر لوگ کہتے ہیں، جو ڈاکٹر کہتے ہیں، 20 منٹ کھانے کا ہے۔ اگر آپ کے پاس 20 منٹ کا ہے تو آپ کھانا لیں، دیر کے بس ٹائم ہو، کھانا کھانے کے لیے 20 منٹ لگائیں، ہر لقمے کو 32 مرتبہ چبائیں۔ اللہ تعالیٰ نے 32 دانت اس لیے لگائے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک لقمہ جو ہم منہ میں ڈالتے ہیں 32 دفعہ اس کو گرائنڈ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو واقعی 20 منٹ لگیں گے۔ اسی طرح دراک منقع کو آپ بہت بریک بریک اچھی طریقے سے چبائیں، بادام کو بھی ساتھ کھائیں، اچھے طریقے سے چبائیں۔ اس کے بعد چھولے،
چھولے بھونے ہوئے لیں گے آپ کی پسند، نہیں تو بوائل کیے ہوئے کالے چھولے لیں گے، ان کو اچھے طریقے سے چبائیں، بالکل اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد چبانے کے بعد وہ کھا لیں۔ اس کے بعد اگر اویلیبل ہے تو خالص دودھ، اگر اویلیبل نہیں ہے تو پھر گرین ٹی، جی گرین ٹی یا ایپل ٹی۔ ایپل ٹی مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ایپل ٹی کا بات مجھے یاد ہے کہ ایپل ٹی آپ کیسے بنائیں گے؟ ایپل ٹی آپ بنائیں گے کہ ایپل کے آپ کھا لیں، اس کے چھلکے جو ہیں ان کو اتار لیں اور ان کو خشک کر لیں ایک جگہ پہ، جب بھی سیب کھائیں چھلکے اتار کے رکھ لیا کریں، محفوظ کر لیں سکھا کے ڈبی میں، اور اس کو جو ہے نا قہوہ بنائیں، اس میں جو ہے نا قہوہ بناتے ہوئے ایپل کے اتنے سارے چھلکے ڈالیں اور ساتھ جو ہے نا بادام کے ٹکڑیاں، بادام 2-3 جو ہے نا بریک کر کے وہ ڈال دیا کریں، وہ اس کو پیا کریں۔ یہ ایپل ٹی ہے۔ گرین ٹی بھی لے سکتے ہیں، دودھ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو خالص دستیاب ہے، جیسا آج کل وائرل ڈیزیز ہے، ان وائرل ڈیزیز میں دودھ کے استعمال میں احتیاط برتیں۔ تو یہ ٹپس جو ہے یہ راشے کی بیماری کے لیے بہت لاجواب ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں۔ لیکن راشا کی بیماری بتایا ہے کہ کسی ایلوپیتھک کی دوا سے ختم نہیں ہوتی، کسی ہومیوپیتھک کی دوا سے ختم نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے۔ اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس نسخے کو جو میں نے عرض کیا ہے اس کو اگر آپ متواتر استعمال کریں کچھ مدت کے لیے تو یہ آہستہ آہستہ آپ بہت حد تک کور ہو جائے گی، یہ آپ کی صحت بھی بن جائے گی۔ مردانہ کمزوری کے لیے بھی یہ نسخہ لاجواب ہے، آپ استعمال کریں گے۔ جو مردانہ اعصابی کمزوری ہے یہ اس کا بہترین ٹانک ہے، اور جسمانی کمزوری کا، اعصابی کمزوری سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، وہ صحیح ورک نہیں کر سکتے، آپ کا دل کمزور ہے، اس کے اعصاب کمزور ہو گئے، یہ تمام اعصابی کمزوری کا بہترین ٹریٹمنٹ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو، اس چیز کو ضرور استعمال کریں گے، کیونکہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی اس قسم کے اعصابی کمزوری کا شکار ہے، کوئی مرد کا شکار ہے، کہیں عورتیں شکار ہیں۔ یہ زیادہ تر جو ہے نا 20 سال سے اوپر کے لوگوں کو، 25-30 سال سے اوپر کے لوگوں کو ہوتی ہے، کچھ خاندانوں میں وراثت کے طور پہ آ رہی ہے، کچھ لوگوں میں ویسے ہو جاتی ہے، چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، عمر کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اعصابی کمزوری کسی بنا پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اعصابی کمزوری کا یہ بہترین ٹانک ہے۔ میری نگاہ میں اس سے بہترین ٹانک اور نہیں گزرا، اور بہت سارے لوگوں نے استعمال کیا ہے اور بہت پازیٹیو رزلٹ ملا ہے، اس کا بہت پازیٹیو رزلٹ ملا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور بنائیں گے، ضرور شیئر کریں گے اور اپنے استعمال میں لائیں۔ اگر آپ کو بظاہر اعصابی کمزوری نظر نہیں آ رہی تو آپ اس کو ویسے استعمال کریں، آپ کی جو ہے مردانہ طاقت خوب ہوگی، آپ کی جسمانی طاقت خوب ہوگی۔ فیمیل جو ہے ان کو اکثر دودھ پلانے کی وجہ سے جو ہے نا، یا پریگننسی کے دوران اعصابی کمزوری ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت لاجواب قسم کی چیز ہے۔ تو اس کو استعمال کریں اور ہمیشہ جوان رہیں۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے حلقہ احباب میں بزرگوں میں دیں گے، تاکہ جن لوگوں کے بزرگوں کا یہ مسئلہ ہے، بڑوں کا مسئلہ ہے، کسی کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے شیئر کرنے سے، آپ کی بات بتانے سے اگر کسی کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے تو اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی ایسا بھی میری نگاہ میں گزرا ہے جس کی آنکھوں کے اعصاب لوز ہو گئے تھے، آنکھیں بند ہو گئی تھی، آنکھوں کو جو ہے نا زبردستی کھولنا پڑتا تھا، تو وہ بھی ایک اعصابی مسئلہ تھا۔ وہ مریض بھی اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت خوب رزلٹ ہے اس کا۔ تھینکس۔